لا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور ہے صلو علیہ وآلہ جو تمہاری جالی سے متصل وہ ستون کے پیچھے خجل خجل جو تمہاری جالی سے متصل وہ ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں میں نہیں وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور ہے بلاغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلاغ العلا بکمالہ میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو میری التجا ہے یہ دوستو کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے بلاغ العلا بکمالہ میں بہک سکوں میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزل یہ شکستہ پا کوئی اور
کمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، جزاک اللہ گھر بھائی، بہت ہی خوبصورت. اور میرے خیال میں یہ نور بھائی کی فرمائش بھی تھی اور ہم سب کے یہ کلام آپ ضرور پڑھیں. جیسے جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب انہوں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب وہ پریشان ہیں کہ اگلا جملہ آئے گا کون سے. اللہ اکبر، ان کی قسمت جاگ اٹھی، سرکار خواب میں آ گئے، کہا جامی کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ. تو یہ وہ نعت ہے کہ جس کو سرکار نے پسند فرمایا ہے، اور دعا ہے کہ اتنی مبارک وقت میں بیٹھے ہیں، سرکار ایسا کرم فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم سرکار کے دربار میں چلیں انشاءاللہ اور آمین. میرے خیال میں ہر ایک کے دل میں یہی دعا ہوتی ہے، اور خصوصاً اس رحمت کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں، جس طرح ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا، اور تمام ہی اگر بلکہ انفیکٹ نور بھائی اس پر تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے گا. میں نے سنا ہے کہ توریت، زبور اور بھی انہی مہینوں اسی مہینے میں، توریت، زبور، انجیل اسی مہینے میں آئی، اور تمام کتابوں کی سردار قرآن بھی 27 شب کو اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرۃ، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، ویسے تو پہلاج آئی ایم شیور اس کا ماشاءاللہ IQ سبھی جانتے ہیں، بہت ہنرمند بچہ ہے، چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. کبھی کسی اس کے دین سے ریلیٹڈ سوال پہ پریشان ہوئی ہیں آپ؟ جیسا اس کا IQ آپ نے خود کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو اس کے سوال بھی اتنے ہی پریشان کن ہوتے ہیں کہ جس پہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا جواب دیا جائے. کیونکہ دیکھیے، ہر چیز کو سمجھنے کی اور اس کے حوالے سے انفارمیشن دینے کی ایک عمر ہوتی ہے، جسے بچہ بھی اسی طریقے سے سمجھ سکے جیسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بہت مختلف طریقے سے، بہت آسان طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ اس طریقے سے پیش نہیں کیا جا سکتا یا سمجھایا نہیں جا سکتا جیسے کہ ایک بڑا شخص سمجھتا ہے. ابھی جیسے روزے جو ہے اس کی ہم بات کریں تو یہ واضح تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اب جس طرح سے نور بھائی نے کہا کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے، تو دینی حوالے سے تو روزہ فرض نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں بھی رکھے گا تو ہم سے سوال نہیں ہوگا. لیکن چونکہ بچوں کو شوق ہوتا ہے ایک سحری افطاری، اس کی اپنی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں گھر میں بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے، تو اس کی بہت ضد تھی کہ میں روزہ رکھوں. تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ایک بات اس طرح سے طے کی اس کو سمجھانے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم سحری بناتے ہیں، ہم سب سحری کریں گے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ یہ اللہ تعالیٰ سے پرومس کر کے، اللہ تعالیٰ سے بات کر کے، ہم سے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو آپ اس وقت پھر روزہ نیت کر کے کھولو گے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اور اللہ میاں آپ کو سمجھانا پڑا کہ پہلاج اس کا ثواب بالکل ایسا ہے جیسے تم نے ہم سب کے ساتھ افطار کی، کیونکہ اللہ میاں بچوں کی نیت کو، اور آپ کی اب وہ افطاری وہی ہوگی جیسے ہم افطار کریں گے. تو اس نے اس پراپر افطاری سحری کی، سارا جس طرح سے جو بھی لوازمات ہیں، اس کے بعد نماز، اس کے بعد اچھا آپ کو پتا ہے کہ پہلاج نے ہم سے پرومس کیا، ویورز کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے بھی 2 مصرے سیکھے ہیں مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمیں سنانا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے فرح آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کبھی کسی سوال نے آپ کو پریشان کیا، بچوں کا دین سے ریلیٹڈ کوئی سوال اگر ہو؟ بچے تو بہت سارے سوال کرتے ہیں، لیکن ایک جو سب سے مجھے مشکل سوال جس کا جواب مجھے دینے میں ہمیشہ ڈیفیکلٹی ہوئی ہے کہ مطلب آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو یہ مطلب اس کا مجھے ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہی ہے. تو قاری صاحب جو آتے ہیں گھر میں، انہوں نے بڑی ہیلپ کری کہ بہت ساری چیزیں سے ماں کا پیار بھی نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے میں نے تشبیہ دی کہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جس کا وجود ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بالکل. تو بچے بس جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماحول ایسا ہے تو اس کو پھر فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک جو سب سے مشکل سوال، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں،
سب سے مشکل سوال جو بچوں کا ہوتا ہے کہ ماما میں دنیا میں کیسے آیا. تو اب یہ آپ اس کو مجھے اچھی طرح یاد ایکسپلین کریں ہے گے. سب سے پہلا سوال جب میں نے امی کو تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیا تھا, مجھے یاد ہے شب معراج کا واقعہ, امی معراج کا واقعہ بتا رہی تھی. تو اب جیسے آپ لوگوں کی طرح ہی مائی فادر واز آلسو ان پی ٹی وی, نور بھائی, تو وہ ہمیں ایک ٹیلی ویژن کا ہر چیز کا ماحول اسی طرح. تو اب بتایا جا رہا تھا مختلف روایتیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ پہنچے تو انہوں نے مختلف چیزوں کا, جب اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا اور دوزخ کا دکھایا اور جہنم میں بتایا کہ کس طرح لوگوں کو مختلف سزائیں مل رہی ہیں. تو میرے ذہن میں فوراً آیا, میں نے کہا ماما یہ جو سزا دی جا رہی تھی وہ ایکچوئل کوئی لوگ تھے یا کوئی ایکٹرز تھے جن کو دکھانے کے لیے اس وقت سزا دی جا رہی تھی. اینڈ آئی کیوڈوز ٹو مائی مدر فار ہیونگ دیٹ پریزنس آف مائنڈ. انہوں نے مجھے اس وقت کہا, نئی اس وقت آئی تھی بیک ٹو دا فیوچر, تو انہوں نے وہ کانسیپٹ ان کے لیے سمجھانا آسان تھا. کہنے لگے جس طرح تم مووی میں دیکھ سکتے ہو کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, یہ بالکل ایسے کوئی ایکٹرز وغیرہ نہیں تھے بلکہ ایک آنے والے وقت کی بالکل ایک اسی وقت دکھا دیا گیا. تو آئی تھنک مدرس کو بڑا کریٹو ہونا پڑتا ہے بچوں کے سوالات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اگر آپ قرآن کو دیکھیے, اگر ہم قرآن کا جائزہ لیں تفصیل سے, تو ہمیں تمام تر باتیں تشبیہات کے ساتھ اور تمثیل کے ساتھ ایک بڑا اچھا آج کل فارورڈ چل رہا ہے, قرۃ آپ ہی کی بات کو فارورڈ کروں گی, ایونجرز ورسز میسنجرز. اور نور بھائی شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ایکوا مین ہے تو وہ فلانی مخلوق سے بات کر لیتا ہے, لیکن اگر آپ انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے میریکلز دیے تھے, جو ان کے پاس معجزات موجود تھے, مجھے تو لگتا ہے بہت ساری چیزیں وہیں سے انسپائر ہو کے سٹوریز بنائی گئی ہیں. تو بچوں کو کوشش کریں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جی رمضان میں, اگر تھوڑا سا آپ اپنی جھنجھلاہٹ کو ذرا بالائے طاق رکھ کے تھوڑا وقت نکالیں. مثال کے طور پر جس طرح بات کی بھابھی نے, اور اقرار بھائی دونوں روزے سے ہوتے ہیں, یہ بچہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہا ہے کہ میرے ماں باپ روزے سے ہیں, ایک اس کے اندر خواہش ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں. آپ مصلی بچھا دیتے ہیں, بچے کو کچھ نہیں پتا, وہ 3-4 سال کا بچہ ہے, وہ آ کے آپ کے ساتھ سجدہ کر دیتا ہے. آپ اسی طرح سکھاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. اگر آپ گھر میں خود جھوٹ بولیں گے تو آپ کبھی بچے کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, ناجائز ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. اور میری جو ساس ہے وہ ایک بہت اچھی بات کہتی ہے. اچھا بڑا, میں آئی ایم سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آخری منٹ ہے, تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ گھروں میں جو ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹرن اوور آتا ہے رمضان کے مہینے میں, جب ہم کہتے ہیں کہ جی فضول میں ٹی وی مت دیکھو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرو یا جھوٹ مت بولو روزے سے ہو, تو لوگ بڑا اچھا, کل بھی ہم جب یہ بات کرے تو کسی نے ٹوکا کہ بھائی کیا مطلب ہے, روزے سے نہ ہو تو جھوٹ بولنا اوکے ہے, اس وقت بھی اوکے نہیں ہے, لیکن ہم زیادہ کانشیس اس مہینے میں ہوتے ہیں. کیا یہ کہیں نہ کہیں بچے کے ذہن میں ایک تفریق منافقت پیدا کرتی ہے؟ لیکن میں نے ابھی عمل بات کی نا, ہمارا عمل, ہمارا ایکشن ایسا ہونا چاہیے. ہم بار بار کہیں کہ یہ کام آپ رمضان میں نہ کرو, تو مطلب بچہ یہ سمجھے کہ رمضان کے علاوہ جائز ہوگا, جبکہ ہمارے اماں ابا منع کر رہے ہیں. تو عمل جو ہے نا آپ کا خود ہونا چاہیے. آپ مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو سکھائیں. کسی شاعر نے بلکہ کسی مفکر نے کہا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا. تو یہ ماں کو بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. پہلے کی مائیں امام حسن امام حسین جیسی تھیں, تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن امام حسن کی پرورش کی. آج کی مائیں اچھی ہو جائیں, قرآن مجید فرقان حمید کی. ایک چیز اور ہے, چھوٹے چھوٹے واقعات انبیاء علیہ السلام کے بیان کریں. آپ چھوٹے واقعات بیان کریں گے نا, آپ کے بچوں کے اندر چینج آ جائے گا. ایک چیز میں کہوں گی کہ رمضان ایک پیوریفیکیشن کا منتھ ہے. ہم لوگ کی بہت ساری جو بری ہیبٹس ہوتی ہیں, لوگ اسموکنگ چھوڑ دیتے ہیں, لوگ پان کھانا چھوڑ دیتے ہیں, اس طرح سے روح کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے, روح کی کلینزنگ ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو یا نیبرز کا خیال رکھو, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو, کوئی مطلب افطار کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ, اپنا دسترخوان بچھاؤ, تو یہ ہم لوگ کے لیے اگر کسی کی ہیبٹ بن جائے اس مہینے میں, ان ادر ورڈز آپ کو کہنے کا مقصد ہوا کہ عزم کرنے کا وقت ہے, اگر اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی کرنے کا وقت ہے. اور اس کے ایک سال میں یہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے جس میں آپ, جسے ہم کہتے ہیں نا تجدید عہد وفا جو ہے ہم کرتے ہیں, تو یہ ایک وقت آتا ہے کہ بہت سی چیزیں جن سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں, جنہیں ہم بھول رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہم ایک دفعہ سے دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ عمل کریں. so much for being here قرۃ, ڈاکٹر فرح, مفتی بھائی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں موجود ہونے کا. اور جس طرح کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سب کی کوشش ہے, دیکھیں عام دنوں میں بھی شو کو ترتیب دینا مشکل ہوتا ہے, لیکن خصوصاً جب سب حالت روزے میں ہوں اور گرمی بھی بہت ہو, ویسے مزاج کی گرمی بھی ہو, تو مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ سب کے سب لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو وقت نکال کے ہمارے مہمان آتے ہیں, جو ہمارے علماء اکرام آتے ہیں یہاں پہ, ان کی سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ مفید باتیں کر کے اس ثواب کے مہینے میں مزید ثواب کمایا جائے, آپ تک کوئی اچھی بات
پہنچائی جائے. اور اب آج کا پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک دفعہ پھر میں پہلاج کی طرف جانا چاہوں گی. پہلاج جو ابھی آپ سیکھ رہے ہو, پریکٹس کر رہے ہو, وہ ہمیں ضرور سنا, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوپہر 2 بجے. اپنا خوب خیال رکھیے. خدا حافظ. جی پہلاج. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.